وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایمان والے ان کے ساتھ دوستی کون کرتا ہے اور دشمنی کون کرتا ہے؟ یہ چھٹے پارے کی آخری 2 آیات ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 6 پارے مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ کی خاص توفیق سے ہی ہوا ہے، 1 2 آیتیں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج الحمدللہ قرآن نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ لَتَجِدَنَّ آپ پائیں گے، اشد الناس عداوتاً شدید ترین عداوت اور دشمنی، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ ایمان والوں سے شدید ترین دشمنی کن لوگوں کو ہے؟ 2 نام بتائے ہیں۔ ایک نام یہودی، یہ تو کبھی مومن کے دوست ہو ہی نہیں سکتے، شدید ترین مخالف ہے۔ والذین اشرکوا، اور وہ جو مشرک ہیں، چلو ہم اپنی تسلی کے لیے مسلمانوں میں جو شرک کرتے ہیں ہم ان کو ان میں شامل نہیں کرتے، فتوے لگ جائیں گے، لو جی مسلمانوں کو کافر بنائی جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہنود تو کم از کم تمہارے دوست نہیں ہو سکتے نا، ہندو سے کیسی تمہاری دوستی ہوگی؟ اسی نقطہ نظر پر، اسی خیال سے ہم نے علیحدہ ریاست بنائی۔ جب علیحدہ ہو گئے، اپنے گھر کو سنوارو، اس کو بناؤ، اس کی حفاظت کرو، اس کے لیے جیو مرو۔ اب بھی تم وہاں کی باتیں کرتے ہو، ان کے لیے باتیں کرتے ہو، وہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ پہلے عداوت کے اعتبار سے شدید ترین عداوت، پھر شدید ترین مودت اور محبت ایمانداروں سے، ایمان والوں سے۔ کن کو ہے؟ ان کو الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا کہ انا نصارا، ہم ہیں مددگار، ہم ہیں نصارا۔ ایک تو نصارا سے مراد ہے نا عیسائی، وہ نہیں یہاں پہ مراد ہے، یہاں مراد ہے نصارا جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یقیناً وہ ساتھ کھڑے ہوئے۔ وہ عیسائی تھے یا کوئی بھی تھے، وہ اہل کتاب میں سے تھے یا کہیں سے بھی تھے، جن لوگوں نے مومنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا اور کھڑے رہے بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ، بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ان میں سے وہ لوگ تھے قسیسین، اس سے مراد تنہائی اور خلوت میں رہنے والے علماء کرام، صاحب علم لوگ، اللہ والے لوگ، وہ لوگ، اور جو لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے تھے۔ عالم ہو اور تکبر ہو، عالم کیسا؟ اللہ تو کہتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اور اگر عالم میں تکبر آ جائے، مولوی اور امام میں تکبر آ جائے، تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ فرمایا کہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ تو یہ 2 پہلو بیان ہوئے ہیں، ایک محبت کا اور ایک دشمنی کا، عداوت کا، تو دونوں میں شدت ہے۔ ان 2 آیات کا شان نزول علامہ ابن کثیر نے، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں 3 اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ اقوال سنا کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ پہلا، سعید بن جبیر اور شدی، یہ بھی امام ہیں، انہوں نے ان آیات کے بارے میں یہ کہا کہ یہ آیات اس وفد کے بارے میں نازل ہوئی جو وفد نجاشی، حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھیجا تھا۔ وہ وفد آیا تھا اور اس وفد نے آ کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، زیارت کی، اور پھر آپ سے قرآن سنا، اور ایسا قرآن سنا کہ ان پہ رقت طاری ہو گئی، اور یقیناً وہ سن کے مسلمان ہو گئے۔ تو واپس گئے تو انہوں نے پھر اچھی خبر دی جا کے، پھر نجاشی نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، بڑا خوب، بہت اچھا برتاؤ کیا تھا، پھر وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا گیا۔ دوسری روایت، دوسرا قول یہ نقل کیا کہ عطا بن ابو ربا کہتے ہیں اس سے مراد حبشہ کے وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہو گئے تھے۔ کب؟ جب مسلمانوں کا ایک وفد ہجرت کر کے وہاں گیا تھا، تو وہاں جا کے جب انہوں نے آیات ان کو سنائی تو وہ سن کے مسلمان ہو گئے تھے، وہ مراد ہے۔ اور تیسری روایت، تیسرا قول جو نقل کیا ہے امام قتادہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے حضرت عیسیٰ بن مریم کے دین پر تھے، لیکن قرآن آیا، انہوں نے قرآن سنا اور خاص کر مسلمانوں کو دیکھا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے یہ کیسے فرشتے لوگ ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہی نہیں ہیں، یہ مسلمان غلط کام نہیں کرتے، غیر اللہ کی پرستش نہیں کرتے، اور جو بھی کرتے ہیں کمال کرتے ہیں۔ دیکھ کر مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ مسلمان دعویٰ نہیں، عمل کے ذریعے، اور یہ عمل دنیا میں کہیں بھی سوء اتفاق سے، سوء اتفاق کہہ رہا ہوں، پاکستانی جہاں بھی جاتا ہے نا، اپنا دکھاتا ہے۔ وہ غیر مسلم دیانتدار، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے، ان کے نظریات جو بھی ہیں، لیکن وہ کم از کم دیانتدار قوم ہے، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے قوانین کے ساتھ وہ بڑے مخلص ہیں۔ ٹریفک میں وہ کتنا خیال کرتے ہیں، اور پاکستانی وہاں جا کے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرے گا اور پکڑا بھی جائے گا۔ تو جب وہ پکڑا جاتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ مسلمان ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر دیگر قومیں وہ دیکھ کر سبق حاصل کریں گے، اس طرح کا۔ اور یہی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے، علامہ ابن کثیر نے نقل کی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا اور دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور ایسے ہوئے کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ پھر امام طبری نے ایک اور بات کہی ہے کہ ابن جریر کا یہ موقف ہے، طبری کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ سب لوگ اس سے مراد ہیں جن لوگوں میں یہ اوصاف پائے جائیں گے، یہ خوبیاں، یہ خوبصورت کردار، یہ کردار کا حسن و جمال کوئی بھی پیدا کر لے، وہ اس سے مراد ہوگا۔ اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما، ہم اپنی زندگیوں کو تیرے قرآن اور تیرے نبی کے فرمان کے مطابق ڈھال سکیں۔ الحمدللہ آج 6 پارے مکمل ہوئے۔ اللہ، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں تیری رضا کے لیے، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، ہمارا سنانا، اللہ تو قبول فرما لے۔